شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ۔ دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا، لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔ پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جس کو کہتے ہیں پہلی ادا، کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی، اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں، اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے۔ عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اقرع بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں، اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں۔ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے، ایک دن کیا کیا، باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے، تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا، تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے، یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں، حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول، ہمارے بعض جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں گا، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤں، اے بے وقوف۔ میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے، کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کرتا تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے۔
حسن حسین کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، چونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے، تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، وہ حسین تکڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو ہی شاباش دے رہے ہیں، اب حسین کو ہی شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں۔ تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں۔ پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور آپ گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق، حبیب، مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا، کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں گی۔ تو میرے نبی کہتے ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ یہی تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی تو فعل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کے میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی، زد امتی۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہا نہیں، زد امتی، اور دے اور دے۔ مہربان، مہربان، شفیق، رحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ضرب تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، اپنی شان کا دوں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی، کہا میرے حبیب مانگ، میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا۔ تو کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بی بی عائشہ، بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرے رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اماں عائشہ، وہ اماں عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اماں عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی تو ایک بچے نے گواہی دی وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر
اس گناہ کی تہمت لگائی تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا اور اللہ نے قرآن اتارا. یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. کہہ رہی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے معاف فرما. حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئیں کہ زمین پہ لیٹ گئی اور کبھی یوں ہوں کبھی یوں ہوں. آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے. اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں. مہربان، حبیب، رؤوف، رحیم. اوپر رب کائنات، نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین. ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں. جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ آ گیا میں نے کیا ہے. جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے. آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے. 4 دفعہ ہو گیا. یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہی. او بھئی یہ نشے میں تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں. یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا. تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا. او بھئی یہ پاگل تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے. چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو. اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک. انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر چپ کر. پھر قرار نہیں آیا. عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر چپ کر. پھر نہیں اندر میں اطمینان. ثابت بن حزال کے پاس گئے. یہ ہو گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی. تو آپ نے ثابت کو گلا دیا نہ بھیجتا میرے پاس. چور کا ہاتھ کٹا آپ رونے لگے. اے کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو. کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے. میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے. 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے. نکل جاؤ، تو مولوی بننا تو میرے گھر ہی نکل جاؤ. میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو. نکل جاؤ. نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت